اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری اور آپ کی بڑی تعریف فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق، سب سے افضل مخلوق آپ کو، ہم سب کو بنایا ہے۔ جب آدمی کسی کی حقیقت کو نہیں سمجھتا، جب آدمی کسی کی ویلیو کو نہیں جانتا، جب آدمی کسی کی ماہیت کو نہیں جانتا تو اس کی قدر و قیمت بھی نہیں کر پاتا۔ لوگ اسلام کے بارے میں نہیں جانتے، اسلامی تعلیمات کو نہیں جانتے، پروفیٹ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سندیش اور آپ کے میسیجز کو نہیں جانتے، اس لیے اسلام کے خلاف اناپ شناپ بکتے ہیں۔ جو کوئی اسلام کو جانتا ہے، اسلام پر اسٹڈی کرتا ہے، اسلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا ہے، سچی بات یہ کہ وہ اسلام کا ہو جاتا ہے۔ بدقسمتی مسلمانوں کی بھی کہ مسلمانوں نے بھی اپنے آپ کو نہ پہچانا، اپنے نبی علیہ السلام کی قربانیوں کو نہ جانا، صحابہ کرام کی جو مقدس جماعت ہے اور ان کے جو بلیدان اور قربانیاں ہیں ان کو بھی مسلمانوں نے نہ جانا اور نہ جاننے کی کوشش کی۔ اگر مسلمان جان گئے ہوتے، ہماری نوجوان نسلیں جان گئی ہوتی تو سچی بات یہ کہ مسلمان جو حاکم بن کے آیا تھا، مسلمان جو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو جوڑنے کے لیے آیا تھا، لوگوں کو اس بات کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، لوگوں اللہ کے کلمے کو بلند کرو، پیدا کرنے والی ذات صرف ایک کی ہے، وہ اللہ ہے۔ پیدا کرنے والی ذات صرف ایک کی ہے جسے ہر بھاشا میں، ہر مذہب اور مذہب کے الگ الگ ادیان میں اور فرقوں میں کوئی گاڈ کہتا ہے، کوئی لارڈ کہتا ہے، کوئی ایشور کہتا ہے، کوئی پرماتما کہتا ہے، کوئی اللہ کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، وہی پیدا کرنے والی ذات ہے۔ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کو سمجھ لیے ہوتے تو شاید ہماری زندگی سدھر گئی ہوتی، لیکن بدقسمتی کہ جب کوئی کسی چیز کو نہیں سمجھتا تو ظاہر ہے اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں جاتی۔ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت خوبصورت بنایا ہے۔ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ قرآن میں کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تین کی قسم کھاتا ہے، زیتون کی قسم کھاتا ہے، طور سینا کی قسم کھاتا ہے، اتنی ساری قسمیں کھاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں پوچھنا، ویسے الف لام کا جو قاعدہ اور گرامر اور اسٹرکچر ہے، جس طرح انگلش میں دا کہہ کر کسی چیز کو خاص کیا جاتا ہے، پریپوزیشن کے ساتھ بھی اگر دا کا یوز ہو جائے تو اسے خاص کیا جاتا ہے، ایسے ہی عربی گرامر کا یہ قاعدہ، یہ اصول ہے کہ اگر الف لام کسی میں لگ جائے اس کو خاص کیا جاتا ہے۔ اللہ نے الف لام کے ساتھ ہماری تعریف فرمائی اور مزید آگے اللہ تبارک و تعالی لام کا استعمال کرتا ہے۔ ذرا غور سے سنیں گے، اٹھنے بیٹھنے کا ماحول نہ بنائیں گے، یقیناً جسے جانا ہو وہ جا سکتے ہیں۔ میرے بعد ایک عظیم مقرر جسے دنیا حضرت مولانا عبداللہ سالم قمر چترویدی کے نام سے جانتی ہے، انشاءاللہ مختصر سی میری بات ہونی ہے اور انشاءاللہ وہ اسٹیج پہ حاضر ہوں گے، ان کی تقریر آپ کو سماعت کرنی ہے۔ لیکن جب تک بیٹھا ہوں اللہ کے واسطے آپ سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، سکون و متانت کے ساتھ سنیں گے، ہمیں سنانے میں بھی اچھا لگے گا، اور ممکن ہو کہ میری زبان سے اللہ کچھ باتیں ایسی نکلوا دے جو ہم سب کے لیے کارآمد ہوں، ہماری زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے کافی ہو جائے۔ بزرگوں ساتھیوں، میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قد کا استعمال لام کے ساتھ کیا۔ آپ کو نہیں معلوم اس کا مطلب، اس کی میننگ کیا ہے؟ مطلب اور میننگ یہ ہے، تحقیق در تحقیق ہم نے انسان کو بہت بہتر سانچے میں ڈھالا۔ تم غور تو کرو صحیح، کتنے بڑے سائنٹسٹ پیدا ہوئے، کتنے بڑے انجینئر پیدا ہوئے جن کو اپنے نالج پر بڑا فخر تھا، گھمنڈ تھا۔ گاڈ فیری ہیگنس جس نے کتاب لکھی آپالوجی فار محمد، امریکہ کا بہت بڑا سائنٹسٹ گزرا ہے سن 1700-1800 عیسوی میں، جس کے چرچے عام ہوا کرتے تھے۔ لیکن یقین جانو جب اس سے کسی نے پوچھا کہ آج تک آپ نے روح کے بارے میں کوئی ریسرچ کیا کہ روح کیا چیز ہے، روح کہاں سے آتی ہے، روح کہاں چلی جاتی ہے،
تو گاڈ فیری ہیگنس برجستہ اس نے کہا اس کے بارے میں مجھے کوئی نالج نہیں۔ پھر اس نے کسی اسلامی اسکالر نے ان سے سوال کیا کہ تم بتاؤ تو صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کو پیدا کرتا ہے، آنکھیں دیتا ہے، کان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنے کے لیے آنکھیں دیتا ہے، جس کو کہ قرآن میں اللہ کہتا الم نجعل لہ عینین، تم نہیں دیکھتے ہم نے تمہیں دو آنکھیں دی ہیں، ولسان و شفتین، تم نہیں سمجھتے ہم نے تمہیں زبان دی ہے، جس زبان کے ذریعے سے تم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دیتے ہو، تم جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ قرار دیتے ہو، چکنی چویلی زبان کے ذریعے سے تم لوگوں کو اپنا متوجہ اور اپنا دیوانہ اپنا گرویدہ بنا لیتے ہو۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، گاڈ فیری ہیگنس سے پوچھا گیا کہ تم بتا سکتے ہو کہ اگر کوئی مادری پیدا ہوا بچہ ایسا ہو کہ اس کی زبان نہ ہو، کیا دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کو کوئی ایسا ڈاکٹر یا دنیا کا کوئی ایسا سائنٹسٹ، دنیا کا کوئی ایسا اسکالر ہے جو یہ بات کہہ سکتا ہے کہ دوبارہ اس کو زبان دی جا سکتی ہے، یا کسی کی آنکھ کی روشنی بچپنے سے غائب ہو گئی ہو کوئی اس کی روشنی واپس کر سکتا؟ ارے جو چیز قدرتی طور پہ چھینی گئی وہ چیز واپس کرنا تو دور کی بات، اللہ قرآن میں کہتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ کہتا ہے ہم انسان سے اس کی آنکھوں کی روشنی چھین لیں، انسان سے اس کے پاؤں چھین لیں، انسان سے اس کے دیگر اعضاء چھین لیں، اور پوری دنیا چاہے کر پوری دنیا مل کر دنیا کی ساری طاقتیں مل کر اگر چاہے کہ دوبارہ سے اس کی آنکھ کی روشنی واپس کر دیں، نہیں کر سکتا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک بار کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ایک پاؤں سے اگر وہ معذور ہو جاتا ہے، دوبارہ کوئی ڈاکٹر ایسا مائی کا لال پیدا نہیں ہوا ہوگا کہ قدرتی طور پہ جیسا اس کا پیر تھا ویسا پیدا کر دے، ویسا بنا دے، نہیں بنا سکتا۔ یہ خلقت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یہ تخلیق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق پر کسی انسان کی کوئی کچھ نہیں چلا کرتی ہے۔ خوب یاد رکھو اللہ کہتا ہے ساری بادشاہت میری لیے ہے، ساری حکمرانی میرے لیے ہے، زمین سے پتہ بھی گرتا ہے میرے حکم سے گرتا ہے، لیکن بدقسمتی ہماری تمہاری، ہم نے اس چیز کو نہ سمجھا۔ اللہ نے ہمیں حضرت انسان بنایا، ہماری تعریف فرمائی۔ اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے تم نہیں سمجھتے جب تم ماں کے پیٹ میں نہیں تھے اس سے پہلے تمہاری کوئی وقت نہ تھی، صرف دو گندے خون سے پیدا ہوئے ایک انسان ہو۔ تمہاری حقیقت کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں دو گندے خون سے پیدا کیا۔ وہ دو گندا خون کہ اگر تمہارے کپڑے پہ لگ جائے، نوجوان ساتھی بتا سکتا ہے کہ تمہیں اگر رات میں کسی طرح نائٹ فیل ہو جائے تم فوراً کوشش کرتے ہو کہ یہ کپڑا چینج کر لیں، بدل لیں۔ بتاؤ تو صحیح، اپنے کپڑے کو پہن کے نہیں رہ سکتے، لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں اس سے پیدا کیا۔ اور آگے قرآن میں کہتا ہے ثم خلقنا النطفہ، پھر ہم نے پیدا کیا نطفہ علقہ، پھر اس نطفے سے ہڈی، پھر اللہ پوری تخلیق بتاتا ہے اس ہڈی سے لوتھڑا پیدا کیا، پھر اس لوتھڑے میں اللہ نے جان بخشی، پھر کان دیے، پھر آنکھیں دی، پھر بازو دیے، پھر ہاتھ دیے، پھر اللہ نے ہمارا سر بنایا، پھر پیر بنایا، ساری چیزیں پیدا کری۔ ہے کوئی مائے کا لال جو انسان پیدا کر سکتا ہے؟ ہے کوئی مائے کا لال جو اللہ کی تخلیق کا شائقار ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیوں خدائی دعوے کرتے ہو؟ پھر کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کا انکار کرتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ کی رسی کو تھامتے؟ کیوں نہیں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیتے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ سنسار کو چلانے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات ہے؟ پھر کیوں کہہ نہیں دیتے کہ سپر پاور امریکہ نہیں ہے؟ پھر کیوں کہہ نہیں دیتے کہ سپر پاور چائنا نہیں ہے؟ پھر کیوں کہہ نہیں دیتے کہ سپر پاور جرمنی نہیں ہے؟ سپر پاور اللہ ہے، اللہ کی خلقت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی بادشاہت ہے۔ اللہ جب تک چاہے گا اس دھرتی کو چلاتا رہے گا، جب اللہ کا حکم آئے گا، جب اللہ کا آرڈر آئے گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ اللہ کہتا ہے جب ملک الموت کو حکم دیا جائے گا
ساری روحیں قبض کر لے، ساری روحیں قبض کر لی جائیں گی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسرائیل کی بھی روح نکالے گا، پھر موت کو بھی موت آئے گی، اس دھرتی میں کوئی نہ بچے گا۔ اگر کوئی ذات ہوگی تو وہ اللہ کی ذات ہوگی جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہر کوئی اس بات کو جانتا ہے، سمجھتا ہے، اور کیوں نہ جانے موت ہر ایک کو آتی ہے۔ کوئی وقت کا ہٹلر کیوں نہ ہو، فرعون آیا تھا، فرعون نے اپنے آپ کو کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا ایشور ہوں، میں سب سے بڑا بھگوان ہوں، میں سب سے بڑا گاڈ اور لارڈ ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تباہ و تاراج کر دیا، فرعون کے بیڑے کو غرق کر دیا، دریائے نیل میں ڈبو کر گویا یہ ثابت کر دیا کہ اللہ کا ثانی کوئی نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں، اللہ کا ساجی کیوں نہیں، کوئی نہیں۔ پھر کیوں آج دنیا اس بات کا انکار کر رہی ہے؟ کیوں نہیں دنیا اس بات کو تسلیم کر لیتی؟ کیوں نہیں دنیا اس بات کو ایکسپٹ کر لیتی؟ جھگڑے تو صرف اس بات کی ہے کہ پالنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ درخت ایک پتا گرتا تو اللہ سے گرتا، میری سانسیں چلتی ہیں تو اللہ کے حکم اور آرڈر سے چلتی ہیں۔ پھر دنیا اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتی؟ بزرگوں کرنی چاہیے کہ نہیں تسلیم؟ اگر سچ مجھ بتاؤ، فرعون اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کہہ رہا تھا، اپنے آپ کو سب سے بڑا گاڈ کہہ رہا تھا، اگر اس کے پاس طاقت ہوتی، اگر وہ سپر پاور ہوتا تو اسے اتنی دردناک موت کیوں آئی؟ بتاؤ تو صحیح۔ حامان اتنا بڑا اتنا بڑا پاورفل انسان، حامان کا چیلنج تھا، شداد کا چیلنج تھا، اس نے دنیا میں جنت بنائی تھی، لیکن اللہ کے عذاب کے آگے، اللہ کے حکم اور آرڈر کے آگے کوئی آج تک ٹک نہ پایا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ٹک پائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ قبضہ قدرت میں اگر کسی کی جان ہے، ہماری سب کی جان ہے، تو وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ ہم کیوں دوسروں